السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا قرآن ایجوکیشن۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل کیا تھا اور آج ہم نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور وہ لوگ جو من یقول کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین مومن۔ اس آیت میں منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ سورۃ بقرہ میں پہلی 5 آیات جو تھیں اس میں ہم نے مومنین کی نشانیاں دیکھی، اس کے بعد 2 آیات میں ہم نے کافروں کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کی خصلتوں کا ذکر آیا ہے، کیونکہ جو چھپا ہوا کفر ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے یخادعون، دھوکہ دیتے، اللہ کو، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور نہیں انہیں شعور۔ یخادعون کا مطلب ہے دھوکہ بازی کرنا، یعنی کہ وہ دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں، حالانکہ دھوکہ ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے کہ دنیا میں وہ مسلمان قرار دیے گئے ہیں اور انہیں مسلمانوں والے حقوق مل گئے، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ فرمایا گیا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور انہیں اپنی اس خود فریبی کا شعور ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے فی قلوبہم مرض، مرض ہے ان کے دلوں میں، فزادہم اللہ مرضا، فزادہم بڑھا دیا اللہ نے، مرضاً مرض، ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، درد دینے والا عذاب، بما کانوا یکذبون، سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت میں ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں۔ فرمایا گیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل ہی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے، اور وہ مرض نفاق ہے، کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، مثلاً کہ جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، بدعہدی کرنا، بد زبانی، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے فساد، خود پسندی، بے وقوفی، جن کا ذکر آئندہ آیات میں آئے گا، اور بہت سی دیگر بیماریاں مثلاً کہ بزدلی، بخل، جہاد سے فرار ہونا وغیرہ، جن کا ذکر سورۃ توبہ اور دیگر صورتوں میں ہے۔ آگے ہے بما کانوا یکذبون، یعنی کہ ان کو جو عذاب علیم ملنا ہے وہ کیوں ملنا ہے؟ عذاب علیم انہیں اس لیے دیا جانا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عوض انہیں عذاب علیم ملنا۔ منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب عظیم کے مستحق تھے، لیکن اب اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم یعنی کہ درد دینے والے دوہرے عذاب کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ نیکسٹ آیات ہیں وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا نہ، تفسدوا فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا سن لو، یہاں پر خبردار کیا گیا ہے، الا سن لو، انہم یقیناً، ہم وہی، المفسدون فسادی ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون انہیں شعور نہیں۔ یہاں پر منافقین کی 2 صفات بیان ہوئی ہیں۔ فساد یعنی کہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی شامل ہے کیونکہ اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ دوسرا وصف ہے بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے تھے، اور جب انہیں اس کام سے منع کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، معاشرے میں بدکاری و بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا نام دیتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کی بات کر کے بہت سے لوگ بہت ہی زیادہ سرکشی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ انہیں صحیح غلط کی کوئی پہچان ہی نہیں رہی، وہ غلط کر کے اسے کہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ عورت مارچ سے ریلیونٹ ایک ویڈیو تھی، انٹرویو لیا جا رہا تھا لوگوں سے، اور اس میں یہ تھا کہ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ اگر ہم اتنا ہی اس بات پہ آ جائیں، عورتوں کو ساری آزادی دے دیں کہ وہ جو کرنا چاہتی ہیں کریں، تو اگر ہم پہ عذاب آ گیا، پھر جواب دینے والے نے آگے سے یہ جواب دیا، آتا ہے عذاب تو آ جائے۔ اور پھر ایک عورت سے کوسچن کیا اس نے، تو عورت نے آگے سے یہ کہا کہ ہم ایسے اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں جو کہ ہم پہ پابندیاں لگائے۔ مطلب لوگ اس قدر
اندھے ہو گئے ہیں ان سب چیزوں میں کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ عزت عورت کو دی ہے، اور کسی مذہب میں عورت کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی زیادہ عزت اسلام نے دی ہے۔ یہاں پھر یہی بات آتی ہے کہ انہیں عزت راس ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نشہ آور مشروبات کو نیند وغیرہ کا نام دے کر حلال سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ حرام کاموں میں ملوث ہیں۔ قرآن نے، اسلام نے ہمیں حلال اور حرام میں تمیز کرنا سکھائی ہے، پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ حرام کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری حلال کی کمائی ہے۔ یہ سب نفاق کے مختلف مظاہر ہیں۔ اب میں نے تو ابھی بہت کم کی بات کی ہے، معاشرے میں برائیاں بہت زیادہ حد سے بڑھ گئی ہیں۔ یہاں پہ آیا ہے کہ لا یشعرون، یعنی انہیں شعور نہیں ہے۔ دل بیمار ہو تو اچھے برے کام کا شعور ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، غلط کر کے ہم اسے اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا گیا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا؟ ہر انسان کے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنی برائیوں کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم شرک کر رہے ہیں جانے انجانے میں اس کو دور کریں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ سن سبھی لیتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج کے لیکچر سے ریلیونٹ اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ میں لازمی پوچھیں۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے لیے بھی کمنٹ لازمی کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو اسے پلیز پروموٹ کرنے کے لیے شیئر کریں اپنے کانٹیکٹس میں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔